اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کل جن لوگوں نے حج کیا ان سب کو حج مبارک ہو۔ کل حج تھا اور آج سعودیہ میں عید ہے، اور کل انشاءاللہ پاکستان میں عید ہوگی۔ قربانی کے متعلق انتہائی اہم موضوع پہ بات ہوگی کہ قربانی کے کتنے حصے کرنے چاہیے۔ گوشت جو اپنا فیملی کا ہوتا ہے نا، ایک بندے کا ہوتا ہے، اس کو کتنے حصے کرنے چاہیے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ملکی حالات پہ بات ہوگی۔ جو بینچ بنا تھا بندیال نے آرمی کی عدالتوں کو ختم کرنے کے لیے، وہ کس طرح ٹوٹا اور کس طریقے سے وہ بندیال بھاگ گیا، اس کو جو وارننگ دی گئی اس کے بعد وہ بھاگ گیا، اور کس طریقے سے ان عالمی طاقتوں کو جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے غیب سے مدد کر کے ناکام بنایا، اس پہ بات ہوگی۔ اور کتنی تیزی کے ساتھ ملکی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ جو رات کو 2 بجے، رات کو خاص طور پہ، دن کو نہیں کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، اس پہ خاص طور پہ بات ہوگی کہ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ملک میں اب وافر مقدار میں آئل بھی موجود ہے، اور فیکٹریاں بھی پوری کیپیسٹی کے ساتھ بجلی تیار کر رہی ہیں، پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، اس پہ کھل کے بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے میں وہی اپیل کروں گا کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، اور لوگ بڑے شوق سے اتوار کا انتظار کیا کرتے تھے کہ اتوار کو داریہ پڑھیں گے۔ چھٹی ہوتی تھی اتوار کی نا، تو سب لوگ پڑھتے تھے۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، لوگوں کے پاس ٹائم بھی تھا، باذوق لوگ تھے، علم کی قدر کرنے والے لوگ تھے، صحافت کی قدر کرنے والے لوگ۔ ایک صحافی جو ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، لفافہ نہیں لیتا ہے نا، تو اس کی سب سے زیادہ قدر اور ویلیو یہی ہوتی ہے کہ سامعین اور حاضرین اس کو داد دیں، بس اس سے زیادہ اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ دور تو اب ختم ہو گیا ہے، اب آ گیا ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور۔ یہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ آج کل دیکھیں میڈیا میں وہ خبریں جو ہفتے بعد الیکٹرانک میڈیا آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، میں ہفتہ پہلے آپ کو یا 3 دن پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے میں خبریں نکال کے لاتا ہوں، کن ذرائع سے لاتا ہوں، کتنی محنت کرتا ہوں اس گرمی کی حالت میں، 75 سال کی عمر میں، وہ مجھے پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے میری ایک ہی اپیل ہوتی ہے کہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، میرا موضوع انتہائی اہم ہوتا ہے، جب پوری طرح تفصیل نہ بتا دی جائے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اینڈ میں روک دیا جائے، تو اس لیے تھوڑی لمبی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں، جو بھی نیک ارادہ ہو وہ دل میں رکھا کریں، اور آمین آمین بولا کریں۔ پتہ نہیں، آج خاص طور پہ آج تو بہت قبولیت کا دن ہے، اور کل کا بھی تھا بہت قبولیت کا دن، اور آج کا بھی بہت، 10 ذی الحج تک جو ہے نا بہت قبولیت کے دن ہوتے ہیں یہ۔ تو آج بھی شرکت کریں، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا۔ آج 10 ذی الحج ہی ہے۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں، زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو
اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ تو میری ایک مرتبہ پھر اپیل آپ لوگ سب سے کہ میرے ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور گھر میں جتنے بھی لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، خاص طور پہ نوجوان نسل، ان کو لازمی سبسکرائب کروائیں اور ان کو کہا کریں کہ میری ویڈیوز دیکھا کریں۔ ان میں ایک سبق پوشیدہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں، یہ ملک سیاسی جماعتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ کل بھٹو پوری عالم اسلام کا لیڈر تھا، آج دیکھ رہے اللہ اس کو جنت نصیب کرے، دنیا میں نہیں ہے وہ۔ اسی طرح ہر ایک نے چلا جانا ہے، لیکن اس ملک نے، اس وطن نے باقی قیامت تک انشاءاللہ رہنا ہے۔ اور دیکھیں آگے چل کے تو ان بچوں کے مستقبل کا بہتر فیصلہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں۔ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہوئی ہے پاکستان پہ، ہم سب پہ۔ یہ جو رمضان میں ہر بندے نے دعائیں مانگی تھی نا، یہ اس کا انعام ملا ہے ہمیں۔ تو کہ ہمیں اللہ نے اپنا شعر علی کا، اللہ کا شعر علی تھا، اور علی کا شعر آگے اللہ نے پھر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس نے یقین جانیے کہ ملک کو بہت ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ میرا ویڈیوز محفوظ کر لیں، لکھ لیں، گارنٹی کے ساتھ رکھ لیں کہ سید عاصم منیر نے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا، اور آگے بھی انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا۔ وہ عمران خان کی ایک بات نا، ویسے بعض مرتبہ اس کے منہ سے ایک کھری بات بھی نکل جاتی تھی کہ اوپر اگر بندہ صحیح ہو تو نیچے والے خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں۔ اب اوپر ڈنڈے والا آ گیا نا، جو دڑا مرچ لگا کے ڈنڈا پورے کا پورا نیچے سے گھسیڑتا ہے نا، تو منہ سے باہر نکالتا ہے۔ تو اب آٹومیٹک نظام سیدھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بندیال بھی اب لائن پہ آ گیا نا، کیوں بھاگ گیا ہے؟ اس نے تو 3 دنوں میں فیصلہ دینے کا پیسہ وصول کیا ہوا تھا، ڈالر وصول کیے ہوئے تھے، اب کیوں بھاگ گیا ہے؟ اس لیے بھاگ گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے علی کا شعر بھیجا ہوا ہے۔ علی کے شعر کے آگے کوئی نہیں ٹک پائے گا انشاءاللہ، نہ یہ عالمی طاقتیں ٹک پائیں گی، اور نہ ہی یہ غدار جج ٹک پائیں گے۔ یہ کس لیے مخالفت کر رہے ہیں آرمی چیف کی؟ ان کو تکلیف کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 تکلیف ان کو یہ ہے کہ انہوں نے پیسہ کھایا ہوا عالمی طاقتوں سے، بکے ہوئے لوگ ہیں، غدار لوگ ہیں۔ نمبر 2 پہ ان کی اپنی فیملیاں عمران خان کی پوجا کرنے والی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ پسند کرنے والے یا لائک کرنے والے، وہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ نسل جو آئی ہے نا اب، یہ عمران خان کو پوجا کرتی ہے۔ اگر نہیں ہے یقین تو میرے پاس اس غلیظ عورت کی ویڈیوز موجود ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے حج نہیں چاہیے، نعوذ باللہ، مجھے عمرے نہیں چاہیے، مجھے نماز نہیں چاہیے، مجھے روزے نہیں چاہیے، مجھے بس عمران خان کا دیدار ہو گیا ہے، مجھے سب کچھ مل گیا، نعوذ باللہ۔ ایسی مردود عورتیں جب بچے پیدا کریں گی، اچھی خاصی 40-45 سال عمر اس کی، بچوں والی ماں ہے، اب کس مردود کی بیٹی ہے، کس مردود کی ماں ہے، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب ایسی گھٹیا مائیں ہوں گی تو پھر پیدا ہونے والے بچے ایسے ہی وہ یوتھیے بنیں گے جو ہیں، جو اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ ایک مردود پٹھان کہہ رہا ہے میں تو اس کا پخانہ کھانے کو بھی تیار ہوں، میں تو اس کا پیشاب پینے کو بھی تیار ہوں، نعوذ باللہ۔ اور ایک وہ مردود تھا مولوی نگار، وہ بھی پٹھان ہی تھا، اس نے تو اس کو نعوذ باللہ پیغمبر بنا لیا تھا، اور اسی وقت لوگوں نے اس کو جہنم واصل کر دیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے ملک کو، اچھا یہ دیکھیں 75 سالوں میں ہم سے بعد میں جو ملک، چائنا ہم سے بعد آزاد ہوا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ انڈیا ہمارے ساتھ ایک ہی دن پاکستان اور انڈیا بنے تھے نا، انڈیا دیکھ لیں اپنے اتنی، ابھی بھی اس میں 13 علیحدگی پسند تنظیمیں لڑ رہی ہیں، ایک بھی وہاں پہ دھماکہ نہیں ہوتا ہے، ایک بھی وہاں پہ وہ صوبہ الگ نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ اس نے کشمیر ہم سے چھین کے اپنا رقبہ بڑھا لیا ہے۔
تو ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے ان سابقہ جو اس سے پہلے 75 سالوں میں جتنے بھی آئے ہیں نا، وہ سب کے سب امریکی غدار تھے، امریکہ کے آگے بکے ہوئے ہوتے تھے، وہاں سے ڈالر وصول کیے ہوئے ہوتے تھے. دیکھ لیں وہ سب کے سب مردود ریٹائرڈ ہونے کے بعد امریکہ بھاگ جاتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ 75 سالوں میں اصل کنٹرول تو ان کے پاس ہی ہوتا تھا. انہوں نے ملک میں نہ کوئی فیکٹری لگنے دی، نہ کوئی کارخانہ لگنے دیا. ایک جس کو دشمن بنایا، اچھا لیاقت علی خان کی بھی یہاں پہ غلطی بنتی ہے. اس نے جانا تھا روس جو ہمارے نزدیک ہے، وہ ہزاروں میل جو دور بیٹھا ہوا امریکہ اس کے پاس چلا گیا، جو ازل سے ہمارا مسلمانوں کا نمبر 1 دشمن ہے. اس نے ہمیں کیا دینا تھا؟ روس نے دشمن ہونے کے باوجود دیکھ لیں یہ پاکستان سٹیل مل لگا کے پاکستانی عوام کو تحفہ دی تھی، 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا، تحفہ دی تھی اپنی طرف سے دشمن ہونے کے باوجود. اور اب وہ ہمارا دوست بن گیا، تو آپ سوچیں کہ وہ ہمیں کتنا فائدہ دے گا. ذرا دماغ کو استعمال کیا کریں ادھر. اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں روس کے پاس جو سمندر ہے نا، وہ 12 مہینے برف سے ڈھکا رہتا ہے، جمی رہتی ہے برف. اس کا بہت لمبا چکر پڑتا تھا اس کو یورپ تک پہنچنے کے لیے. تو یہ جو گرم پانی ہوتے ہیں نا، ان میں برف نہیں جمتی ہے. یہ بڑے خوش قسمت ممالک کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے کہ اس کو گرم پانیوں تک رسائی حاصل ہے. تو ہمارا سمندر پورا سال جو ہے نا اوپن رہتا ہے. اور پھر اللہ نے گوادر کی شکل میں ہمیں وہ تحفہ دے دیا ہے جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. پوری دنیا کے جتنے بھی بندرگاہیں ہیں نا، وہاں پہ سب سے بڑا کارگو 60 کلومیٹر سے لے کے 100 کلومیٹر تک اندر رکتا ہے کھلے سمندر میں. اور وہاں سے اس کو چھوٹے جہاز خالی کرتے ہیں، کیونکہ آگے بندرگاہ تک اس کے گہرائی کم ہو جاتی ہے، وہ آگے نہیں آ سکتا ہے. تو یہ گوادر دنیا کی واحد بندرگاہ ہے جس کی توڑ بندرگاہ تک جو ہے نا گہرائی اتنی ہی ہے جتنی گہرے سمندر میں ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر. اور اس کے علاوہ دیکھیں اب جا کے ہمیں چائنا نے بتایا ہے، سلوٹ پیش کرتا ہوں چائنا کو، کہ چائنا نے بتایا کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس تو یہ بلوچستان میں اتنا سونا موجود ہے، اتنا ہی دھاتیں، قیمتی دھاتیں موجود ہیں کہ آپ لوگ تو پورے ملک کا قرضہ 1 مہینے میں اتار سکتے ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پورے ملک میں ایک جال بچھا سکتے ہو فیکٹریوں اور کارخانوں کا. اور اب وہ جال بچھانے کے لیے چائنا نے آفر کر دیا ہمیں کہ روس اور چائنا مل کے یہ پورے ملک میں جال بچھا رہے ہیں. 40,000 کارخانہ، منہ سے کہنا آسان ہے، 40,000، 1,000 بھی ہو تو کتنی ہوتی ہے، اور 40,000 کارخانہ چائنا پاکستان شفٹ کر رہا ہے. یہ سی پیک کے تحت پورے ملک میں بچھا دیا جائے گا اس جال کو. 24,000 کارخانہ چائنا شفٹ کر رہا ہے پاکستان. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ سب کچھ صرف 2 سال چاہیے. یہ عمران مردود نے 4 سال تک اس پہ کام روکے رکھا تھا نا. اگر نہ وہ روکتا نا، سی پیک کمپلیٹ ہو چکا ہوتا تو آج کارخانے فیکٹریاں لگ چکے ہوتے. اب دن رات کام ہو رہا ہے. 4 سالوں کو کور کرنے کے لیے 2 سال چاہیے. 24 گھنٹے کام چل رہا پھر بھی 2 سال چاہیے. 2 سال کے اندر اندر انشاءاللہ ملک کے اندر ایک جال بچ جائے گا فیکٹریوں اور کارخانوں کا. اور اتنے بڑے بڑے کارخانے ہوں گے کہ ایک ایک کارخانے میں 1 لاکھ بندے کو روزگار ملے گا. جو سب سے چھوٹا کارخانہ ہوگا نا اس میں بھی 10,000 بندہ ملازمت کرے گا. یہ یہاں پہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مزدور نہیں ملے گا، باہر سے انشاءاللہ آ کے لوگ کام کریں گے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں یہ جو ریل کی پٹڑی ڈبل بچھائی جا رہی ہے اس پہ کوئی پل نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہائی سپیڈ گاڑیاں دوڑیں گی پورے ملک میں. اتنا نظام بہتر ہو جائے گا کہ یہاں سے آپ ٹرین میں بیٹھے سیدھے انگلینڈ چلے جائیں، انگلینڈ تک راستے میں تجارت کرتے ہوئے جائیں، یہاں سے چیزیں لے جائیں، راستے میں لے کے بیچتے، واپسی پہ پھر وہاں سے پرچیز کریں، یہاں لا کے بیچیں. ایک تجارت کا راستہ کھل جائے گا. گوروں کی ٹرینیں بھی یہاں آیا کریں گی. وہ چاہتے تھے ہمارے ساتھ تجارت کرنا، لیکن ہماری ٹرینیں کب کی ہماری پٹریاں بنی ہوئی ہیں 1840 کی.
یہ تو ہماری ریلوے کی مت ہے، سنگل پٹڑی ہے، اس پہ ڈبل ٹریفک چلا رہے ہیں وہ. یہ میں اپنے ریلوے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ہماری ریلوے کی ہمت ہے، ان کے ٹیکنیشین کی، ان کے افسران کی، سب کی محنت ہے کہ وہ جو دو طرفہ ٹریفک چلا رہے ہیں، کس ٹرین کو کہاں روک کے دوسری ٹرین کو راستہ دینا ہے، یہ ان کی ہمت ہے، داد دینی پڑتی ہے ان کو. اب جب ڈبل ٹریک بچ جائے گا اور یہ بھی ٹریک باقی رہے گا، اس کے علاوہ ڈبل ٹریک بچ رہا ہے، اس پہ ہائی سپیڈ ٹرینیں چلیں گی جو کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک کئی گھنٹوں کا، 24 گھنٹوں کا سفر ہے نا کراچی کا، 8 گھنٹوں پہ آ جائے گا. لاہور کا ہے 5 گھنٹوں کا نا، وہ آ جائے گا 2 گھنٹوں پہ، یا اگر سٹاپ کرتی ہوئی جائے گی تو 2.5 گھنٹے کر لیں، اور ورنہ 2 گھنٹے. نان سٹاپ جائے گی تو 2 گھنٹے، سٹاپ کرتی ہوئی جائے گی تو 2.25 گھنٹے کر لیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. 2.25 گھنٹے، 2.5 بھی نہیں، 2.25 گھنٹے لگیں گے. تو اس کے علاوہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن رہا ہے، جس کو عمران نیازی نے 4 سال تک روکے رکھا. اب اس پہ بھی 24 گھنٹے کام چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اسی سال ہی 2023 میں ہی ایکٹیو ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ملک میں ایک جال بچھ جائے گا ریل کی پٹریوں کا، فیکٹریوں کا، کارخانوں کا. اب اس کو کہتے ہیں ملک تک. کب تک ہم بھی، یہ تو عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے نا، ان جرنیلوں نے، ان غداروں نے دنیا سے چلے گئے. اللہ ان مردودوں کو دنیا میں بھی جو سزا ملی ہے، جو آخرت میں ان کو جو مل رہی ہوگی نا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح عوام کو پیچھے رکھا ہے. خود تو مردود اپنی اولادوں کو کروڑ پتی بنا کے چلے گئے ہیں اور پاکستان کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں. کوئی فیکٹری نہیں لگنے دی یہاں پہ، کوئی کارخانہ نہیں لگنے دیا. جو لگے ہوئے تھے ان پہ اتنا ٹیکس لگایا گیا کہ وہ یہاں سے گل احمد والے اپنا سارا اٹھا کے ملبہ، وہ مٹیریل اٹھا کے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے ہیں، وہاں ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہاں پہ بھی اب ٹیکس ختم کیے جا رہے ہیں، سی پیک کے تھرو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اور وہ جو یہاں سے سامان لے کے گاڑیاں گزریں گی نا، صرف وہ محصول ادا کریں گی، اور وہ محصول کتنا ہوگا؟ ایک دن کی انکم ہمارے سالانہ بجٹ کے برابر ہوگی. اتنا انکم آئے گی تو پھر ٹیکس کیوں لگائیں گے؟ یہ ٹیکس فری ملک بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. صرف 2 سال صبر کر جائیں. 2 سال بعد نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، نہ گیس کی ہوگی. بجلی بھی سستی ملے گی، گیس بھی سستی ملے گی. سسری سا 1500 کا بل ہوا کرے گا، بس اس سے زیادہ بل نہیں ہوا کرے گا. چاہے اے سی چلائیں، جو دنیا کی چیز سہولت ہوگی ہر گھر میں. غریبوں کے گھروں میں بھی انشاءاللہ اے سی لگے ہوئے ہوں گے. یہ دعا کریں، ہر بندہ دعا کرے سید عاصم منیر کی صحت کے لیے، اور دعا کریں آپ لوگ نواز شریف کی صحت کے لیے کہ وہ واپس آ رہا ہے، وہ وزیر اعظم بن جائے گا. اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم نواز شریف، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جب یہ 3 ملک میں بیٹھ جائیں گے نا، یقین جانیے ملک اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا نا کہ سالوں کا کام انشاءاللہ دنوں میں ہوگا. اور 2 سال کے اندر اندر لکھ لیں، یہ میرا ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، آپ لوگ 2 سال بعد دیکھیے گا کہ یہ ملک ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوگا. زیادہ لمبے چوڑے میں نہیں وہ خواب دکھاتا ہوں، صرف 2 سال کا انتظار کر لیں. 2 سال بعد یہ ملک انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوگا، اور ہر بندہ انشاءاللہ سکون سے 2 وقت کی روٹی کما کے کھائے گا. یہ جو فیکٹریاں اور کارخانے شفٹ ہو رہے ہیں نا پاکستان، روس اور چائنا کے، ایک فیکٹری میں جو لیبر ہوگا نا، مزدور، وہ بھی انشاءاللہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ مہینے کا کمائے گا. 1.5 لاکھ تو اس کی سیلری ہوگی نا، تو وہ جو ہوگا نا اوور ٹائم، وہ ملا کے 2 لاکھ کے قریب کمائے گا. باہر سے انشاءاللہ سب لوگ واپس اپنے ملک میں آ جائیں گے، یہاں پہ مزدوری کریں گے اور محنت کریں گے، اپنے ملک کا فائدہ کریں گے، اور رات کو سکون سے اپنے بیوی بچوں کے پاس گھر جا کے سو جایا کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو بچے تہذیب بیکرز کے پاس یا بڑے بڑے پلازوں کے باہر، ریسٹورنٹ کے باہر، وہ کتابیں ہاتھ میں لے کے، ٹرے ہاتھ میں پکڑ کے آرڈر لے رہے ہوتے ہیں نا، ایم اے بی اے پاس، ان کے بھی یہ علم کی توہین بھی ہونا بند ہو جائے گی. یہ ان مردودوں غداروں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جو 75 سال میں
ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کے نا تو یہ عالمی طاقتوں کی غلامی میں اور ان جرنیلوں کی غلامی میں چلے گئے ہوئے تھے۔ اب اللہ پاک کا شکر ہے کہ جرنیلوں کی غلامی سے بھی اللہ نے ہمیں نجات دے دیا ہے۔ یہ باجوہ صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے فوج کو نیوٹرل کیا ہے، فوج کو سیاست سے الگ کر دیا ہے، جرنیلوں کو سیاست سے الگ کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو بھی جنرل باجوہ نے آخری ٹائم پہ آ کے نا تو سیاست سے الگ کر دیا تھا۔ وہ ملک کا وفادار تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ باجوہ۔ وہ ملک کا غدار نہیں ہے، اس کو غلط گائیڈ کرنے والا فیض حمید تھا، کیونکہ یہ جتنے بھی آرمی چیف ہوتے ہیں نا یہ خود جا کے تحقیق نہیں کرتے ہیں، یہ آئی ایس آئی پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس وقت آئی ایس آئی کا سربراہ فیض حمید تھا، تو فیض حمید نے غلط گائیڈ کیا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا، کچھ ایماندار، زیادہ ایماندار لوگ بھی ہیں آئی ایس آئی میں، اب تو سارے انشاءاللہ ایماندار ہی ہیں، وہ غداروں کو نکال باہر کیا گیا ہے۔ تو اب اس وقت ان کو جب ایماندار لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو ملک ہی بیچنے لگا، یہ ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کا 7 ارب میں سودا کر کے، $7 ارب میں سودا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے راتوں رات اس کی حکومت کو ختم کیا تھا۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں باجوہ صاحب کو، انہوں نے ملک بچایا تھا۔ میں آج لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، انہوں نے ملک بچایا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے علی کا شعر بھیج دیا ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے۔ اب انشاءاللہ دیکھیے ملک کیسے ترقی کرے گا۔ تو میں آج سے کوشش کیا کروں گا کہ کم سے کم ویڈیوز کو رکھوں دورانیہ، اور اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب قربانی کے گوشت کی طرف۔ قربانی 3 لوگوں کی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کون کون سے 3 لوگوں کی؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی قربانی اور نماز اور حج اور روزہ، کچھ بھی کوئی عبادت قبول نہیں اس کی ہوتی ہے۔ یہ جیسے دیہاتوں میں ہمارے دیہاتی بہن بھائی کرتے ہیں کہ درباروں پہ چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہوتی نہیں ہے، جا کے وہاں ڈائریکٹ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ بابا جی ہمیں پتر دے دیں، ہمیں بیٹی دے دے، ہمیں اولاد دے دیں، ہمیں قرض سے نجات دے دیں۔ یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ دوسرا بندہ کون سا ہوگا؟ دوسرا بندہ وہ ہوگا کہ جس کے پیسوں میں سود شامل ہوگا، سود کا لین دین کرنے والا، سود کا کاروبار کرنے والا۔ یہ اس کو بھی نہ نماز روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا لین دین کرنے والا۔ اور نمبر 3 پہ وہ بندہ جس کے قربانی کے پیسوں میں حرام شامل ہو، جو حج کرنے گیا اس کے پیسوں میں حرام، چاہے سارے پیسے اس کے لال کے تھے نا، اس میں 100 روپیہ حرام کا شامل تھا نا، اس کا حج نہیں قبول ہوگا، اس کا عمرہ نہیں قبول ہوگا، اس کی قربانی نہیں قبول ہوگی۔ تمام پیسوں میں اگر 100 روپیہ بھی حرام کا شامل ہو گیا تو قربانی نہیں لگے گی۔ اس لیے یہ 1 روپیہ سوچ سمجھ کے قربانی کا جانور خریدیں۔ حج پہ جائیں تو سوچ سمجھ کے جائیں کہ یہ پیسے کن ذرائع سے لیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ شرک سے آج سے ہی صدق کے دل سے توبہ کر لیں۔ اور سب سے بڑھ کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو آج کل حد سے زیادہ پھیل گیا ہوا، یہ کالا جادو۔ کالا جادو کرنے والا، کروانے والا اور اس بندے کا ایڈریس بتانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ کالا جادو کرنے والوں سے بھی دور رہیں، کالا جادو کروانے والوں سے بھی دور رہیں، اور اس بندے کا ایڈریس اگر پتہ ہے تو کسی کو نہ بتائیں، ورنہ آپ بھی کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ کیونکہ وہ کسی پہ بھی جا کے وہ عمل کروائے گا نا، کسی کی تباہی کا باعث بنے گا، تو اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے راستہ بتایا اس کو۔ تو اس لیے بچیں، ان چیزوں سے پرہیز رکھیں، اور باقی جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ ان جادوگروں کے پاس مت جایا کریں۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ رکھ دیا ہوا ہے کہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں نے قرآن میں کوئی ایسی دنیا میں بیماری نہیں اتاری ہے جس کا علاج میں نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، تفسیر اور ترجمہ پڑھو تو پتہ چلے نا۔ تو اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے کوئی ایسا دنیا میں مسئلہ نہیں رکھا ہے جس کا حل میں نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو۔
ہم جا کے مولویوں سے پوچھتے ہیں مسئلے، بھائی تفسیر میں جائیں نا، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولوی کون سا، کچھ چند ایک ہی ہوں گے جو صحیح مسئلہ بتاتے ہوں گے، ورنہ ہمیشہ الٹی آپ لوگوں کو ملے گا۔ سب کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، اچھے اچھے عالم بھی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، سلامت رکھے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا نام نہاد مولوی ہی ہوتے ہیں آج کل۔ تو جادوگروں کے پاس جانے سے سختی کے ساتھ اپنی فیملیوں کو، اپنی لیڈیز کو خاص طور پہ منع کریں، کہ وہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کے پاس جا کے یہ اپنی عزت بھی گواتی ہیں، پیسہ بھی گواتی ہیں، اور گھر میں نحوست بھی لے کے آتی ہیں۔ وہاں سے اگر کالے جادو والے سے تعویذ لے کے آئیں گی، وہ گھر میں تباہی کا باعث بنے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ وہ کہتا رہے، پیسہ کھلاتا رہیں گے اس کو، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھانا ہے تو قرآن سے اٹھائیں، نماز سے اٹھائیں۔ نماز میں شفا رکھی ہے اللہ نے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ جو دے کے واپس پوچھے گا بھی نہیں کہ کب واپس کرو گے، اس سے مانگا کریں، رو رو کے مانگا کریں، اور رات کو تہجد کے بعد مانگا کریں۔ رات کو 2 بجے اٹھ کے تہجد کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد اللہ سے رو رو کے مانگیں۔ 3 دن مانگیں، 7 دن مانگیں، 11 دن مانگیں، 21 دن مانگیں، 40 دن مانگیں، نہ ملے مجھے آ کے پکڑ لیں گریبان سے، انشاءاللہ ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور باقی جو ہے نا، یہ ان چیزوں سے بچیں۔ اور اب میں اسی کے ساتھ قربانی کا وہ رہ گیا تھا، قربانی کے گوشت کے دیکھیں آپ لوگوں نے رانے اور دستیاں وہ رکھ لیتے ہیں بکرے کی، نہیں، وہ مت رکھا کریں، یہ پھر خلاف شریعت ہو جائے گا، خلاف قانون ہو جاتا ہے۔ برابر اس کے گوشت بنوائیں، اگر اس میں چربی زیادہ ہے نا تو 3 حصے کرنے ہیں، اس میں چربی بھی تینوں حصوں میں برابر ہونی چاہیے۔ ٹوٹل گوشت اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ، پھر اس کو تول کے برابر ایک بوٹی کا بھی فرق نہ آئے، 3 حصے کر لیں۔ بلکہ کوشش کریں کہ اگر ایک آدھ بوٹی کو فالتو جا رہی ہے تو وہ تیسرے حصے میں جائے۔ تیسرا حصہ کس کا ہوتا ہے؟ غریبوں کا۔ اس میں اگر ایک آدھ بوٹی فالتو بھی چلی جائے تو اللہ آپ کو اجر میں کئی لاکھوں گنا اضافہ فرما دے گا۔ تو 3 حصے کرنے ہیں برابر، سارا گوشت بنوا کے، کوئی ران نہیں رکھنی، کوئی وہ چیز نہیں رکھنی، برابر بنوا کے 3 حصے کر کے، تو اس کے بعد پھر برابر تول کے 3 حصے کرنے ہیں۔ پہلا حصہ رکھنا ہے اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ دوسرا حصہ رکھنا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے، چاہے قریبی ہیں چاہے دور کے ہیں، ان کے لیے دوسرا حصہ ان کا ہے، ان کا لیے رکھنا ہے۔ تیسرا حصہ غریب لوگوں کے لیے رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو تیسرے حصے میں اس میں ساری چربی اور چھچڑے اور ہڈیاں ہی ڈال دیں۔ ہڈیاں بھی تینوں حصوں میں برابر، اور گوشت بھی تینوں حصوں میں برابر، اور چربی بھی 3 حصوں میں برابر ہونی چاہیے، تب جا کے مالک خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، مشکلیں آسان کرے، ہم سب کی عبادات قبول کرے، حج قبول کرے، روزے قبول کرے، قربانی قبول کرے، اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ دعا کریں جی، جو بھی کوئی خواہش ہے دل میں وہ دل میں رکھیں اور دعا مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان، ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔
اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، بکے ہوئے جج ہیں، چاہے عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان سے پیسہ لیا ہوا ہے، جو پیسہ لے کے فیصلے کرتے ہیں، یا اللہ چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، ان تینوں کورٹوں میں یہ بکے ہوئے جج موجود ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا، اور یا اللہ یہ جو عالمی طاقتیں ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان عالمی طاقتوں کو جو پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اور یا اللہ ان سے ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے اور اسٹیٹ بینک کو عمران نیازی نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اس کو واپس لینے میں ہماری غیب سے مدد فرما۔ اسی طرح سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو فیکٹریاں اور کارخانے آ رہے ہیں ان کو لگنے میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان سب ممالک کو ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما اور آسانیاں پیدا فرما، تاکہ ہمارے ملک میں بھی فیکٹریاں اور کارخانے لگیں اور ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور جو ریلوے ٹریک بچھ رہا ہے اس کو بچھانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، غدار ہیں، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے علی کا شعر ہمیں دیا ہے، یا اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، افواج پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان سب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آئی ایس آئی کے چیف ندیم انجم صاحب اور کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ آئی ایس آئی میں جتنے بھی نوجوان افسران اور جوان کام کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور یا اللہ دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور یا اللہ دشمن کو ان کے سامنے لے کے آ جا تاکہ یہ اس سے بہتر طریقے سے نبٹ سکیں، اور ان کے اوپر پردہ ڈال دے تاکہ دشمن کو یہ نظر ہی نہ آئے، اور یا اللہ ہماری آئی ایس آئی کو پوری دنیا میں عزت اور احترام عطا فرما، ان کو اپنے ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، اور ملک کے غداروں کو کھول کے ان کے سامنے رکھ دے، عیاں کر دے ان کو، اور یا اللہ اسی طرح ایف آئی اے کے جتنے بھی جوان ہیں، انچارج ہے جوان ہیں، ان سب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں دے، ان کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ چیئرمین نیب اور ان کے نیچے جتنا بھی عملہ ہے ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان اداروں میں جو غدار چھپے ہوئے بیٹھے ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمارے ملک کو آسانیاں پیدا فرما، اور ان اداروں کے اندر یا اللہ جتنے بھی ملک کے وفادار ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، اور یا اللہ اینٹی کرپشن کے انچارج اور سٹاف کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو ملک کے لیے بہتر طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور آسانی عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور پر جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں ان کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما، یا اللہ ان کی شادیاں کرنے میں، رشتے کروانے میں یا اللہ غیب سے ان کے والدین کی مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کے والدین کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ شادی میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا یا اللہ میری ان بچیوں کے حق میں میری دعا قبول فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان سب بچیوں کو، بے اولاد بچوں کو اور بچیوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ یا اللہ حج کا مہینہ ہے، آخری آج 10 ذی الحجہ ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں ڈیلی قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہم سب کی کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم سب کو کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کے نوجوان نسل کو خاص طور پہ 5 وقت باجماعت نمازی بننے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ اس نوجوان نسل کو صراط مستقیم پہ چلنے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو راستے سے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جو صرف اور صرف تیری طرف جاتا ہو، ہمیں اس راستے سے بچا لے اور محفوظ رکھ اس راستے پہ جانے سے جو ہمیں دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے، یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ خاص طور پہ میں دوبارہ دعا مانگتا ہوں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، جرموں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گھروں سے تنگ دستی دور فرما، ہم سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ہم سب کے جو بچے راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہی کی طرف لگ گئے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہی کی طرف لگ گئے ہیں، ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے واپس صراط مستقیم پہ لانے اور چلانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، یا اللہ ان کو صراط مستقیم پہ واپس لانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کو غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، یا اللہ اس دن کے صدقے ہی ہماری مشکلات دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے گھروں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، یا اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما، یا اللہ ہر گھر میں ساس بہو کا جھگڑے چل رہے ہیں، یا اللہ ان جھگڑوں کو دور کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ آسانی پیدا فرما دے،
یا اللہ بہو کو ساس کو ماں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ساس کو بہو کو بیٹی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی غیب سے مدد کر کے دور فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ یا اللہ جوان بچیوں کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔